الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، چند دن قبل طائف سے ہمارے ایک دوست مولانا ذاکر صاحب نے فون کیا اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ طائف میں بچیوں کے اسکول میں تقریری مقابلہ تھا اور اس مقابلے میں ایک بچی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں چاند ایک جملے کہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ چاند کی دمک میرے نبی کی رحمت ہے، سورج کی چمک میرے نبی کی رحمت ہے، پھولوں میں مہک میرے نبی کی رحمت ہے، کائنات کا وجود میرے نبی کی رحمت ہے، میرا اور آپ کا وجود میرے نبی کی رحمت ہے، حتیٰ کہ تمام نبیوں کی نبوت میرے نبی کی رحمت ہے۔ اس پر مولانا ذاکر صاحب نے فرمایا کہ بعض احباب نے اعتراض کیا کہ یہ جملہ مناسب نہیں، تو میں آج کی اس نشست میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ مناسب بھی ہے اور شریعت کے مطابق ہے۔ اس پر چند ایک دلائل ملاحظہ فرمائیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ ذہن صرف اس ایک بچی کا نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے اکابرین کا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت مروی ہے۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 672 میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اوحی اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی فرمائی، یا عیسیٰ آمن بمحمد، یا عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اپنی امت کو حکم دو کہ آپ کی امت میں سے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو وہ بھی ان پر ایمان لائے۔ فلولا محمد ما خلقت آدم، اگر حضرت محمد کو پیدا نہ کرتا حضرت آدم کو پیدا نہ کرتا۔ ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو جنت اور جہنم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد یہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ جنت کا وجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے صدقے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے۔ ہمارا وجود حضرت آدم کی وجہ سے ہے، حضرت آدم کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، تو پھر یہ بات کہنی بالکل بجا ہوگی کہ ہمارا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، اس آیت کے تحت مفتی بغداد امام ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں وفی مفتاح السعادۃ لابن القیم، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مفتاح السعادہ میں تحریر فرمایا ہے انہ لولا النبوات لم یکن فی العالم علم نافع البتہ، اگر نبوتیں نہ ہوتی اس عالم میں تو علم نافع نہ ہوتا، ولا عمل صالح، عمل صالح بھی نہ ہوتا، ولا صلاح فی المعیشت، اور کاروبار زندگی اور زندگی کے نظام میں بھی کوئی زندگی کا نظام بھی نہ چلتا، ولا قوام للمملکہ، حکومت کے نظام بھی نہ چلتے، ولکان الناس بمنزلۃ البہائم والسباع العادیہ والکلاب الزاریہ التی یعدو بعضها علی بعض، اور لوگ بمنزلہ درندوں، جانوروں اور نقصان دینے والے کتوں کی طرح ہوتے۔ وکل خیر فی العالم
فمن آثار النبوت، دنیا میں جو بھی بھلائی ہے یہ نبوت کے آثار کی وجہ سے ہے۔ وکل شر وقع فی العالم او سیقع فبسبب خفاء آثار النبوت، اور دنیا میں کوئی بھی شر واقع ہوا یا آئندہ واقع ہوگا یہ صرف اس وجہ سے کہ نبوت کا آثار مخفی رہے، ان دنیا میں خیریں نبوت کی برکت کی وجہ سے ہیں۔ فالعالم جسد روح النبوہ، یہ عالم تو ایک جسم ہے اور نبوت کی مثال اس میں یوں ہے جیسے روح ہوتی ہے۔ ولا قیام للجسد بدون روحہ، دنیا میں روح کے بغیر کبھی جسد کا وجود نہیں ہوتا۔ آگے حضرت ابن قیم فرماتے ہیں ولہذا اذا انکسفت شمس النبوت من العالم ولم یبق فی الارض شیء من آثارها، جب دنیا میں نبوت کا سورج ختم ہو، نبوت کے سورج کو گرن لگ جائے اور آثار نبوت دنیا میں باقی نہ رہیں گے، انشقت سماءہ، آسمان ٹوٹ جائے گا، وانتشرت کواکبہ، اور ستارے بکھر جائیں گے، وکبرت شمسہ، اور سورج وکبرت شمسہ، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند کو گرن لگ جائے گا۔ یعنی حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ دنیا میں آثار نبوت نظر آئیں گے تو سب خیریں موجود ہیں، آثار نبوت نظر نہیں ہوں گے تو خیریں بھی نظر نہیں آئیں گی۔ اور حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الجامع احکام القرآن میں تحریر فرماتے ہیں قال سعید بن جبیر عن ابن عباس، سعید بن جبیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یوں نقل فرماتے ہیں کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت لجمیع الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ فمن آمن به وصدق به سعد، جو حضور پر ایمان لائے اور پیغمبر کی تصدیق کرے وہ تو دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ومن لم یؤمن، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، سلم مما لحق الامم من الخسف والغرق، دنیا میں وہ بھی ان بہت سارے عذابوں سے بچ جائے گا جو پہلی امتوں پر آئے تھے، اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے۔ علامہ ابو عبداللہ نصر بن محمد بن ابراہیم سمرقندی اسی آیت کے تحت تفسیر سمرقندی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک میں یہاں تک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے یوں فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فہل اصابک من ھذہ الرحمہ، تو کیا اس رحمت میں سے کچھ تمہیں بھی ملا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا نعم، جی ہاں حضور، اصابنی من ھذہ الرحمہ، مجھے اس رحمت سے یہ کچھ ملا انی کنت اخشى عاقبۃ الامر، میں اپنے انجام سے ڈرا کرتا تھا، فامنت بک لثناء اثنى اللہ علیہ، مجھے اللہ رب العزت نے آپ کی ذات بابرکات کی وجہ سے اس انجام سے بے خوف کر دیا اور مطمئن کر دیا۔ اور قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ گرامی قدر سامعین، مستدرک علی الصحیحین کی حدیث مبارک، امام قرطبی کی تفسیر الجامع احکام القرآن کا حوالہ، اور سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سمرقندی، اور حضرت امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی، یہ چند ایک حوالہ جات دے کر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے ہمیں وجود ملا ہے، پیغمبر کے وجود کی برکت سے کائنات کا نظام چلا ہے۔ اور یہی جملہ اس بچی نے اپنی تقریر میں کہا کہ انبیاء کی نبوت بھی حضور کی رحمت ہے، یعنی پیغمبر کی رحمت کے صدقے ہے۔ میرا اور آپ کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، یعنی ہمارا وجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ملی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے صدقے ہے۔ یہی معنی تھا اس بات کا کہ میرا اور آپ کا وجود پیغمبر کی رحمت یعنی پیغمبر کے صدقے ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو غلط ہو، بلکہ یہ بات بالکل شریعت کے مزاج کے مطابق برحق اور واقع کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکات کو
پوری کائنات کی رحمت سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔